وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على أشيائهم وأعضائهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع سخن سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات. سلسلہ گفتگو میں متقین کی نشانیوں میں اس جگہ پر پہنچے تھے کہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. اب غیب کیا ہے؟ غیب بہت کچھ ہے. اگر ہم ایک نظر دوڑائیں تو ہمارے اصول دین ان سب کا تعلق غیب ہے. کیوں؟ غیب اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے نہ دیکھا جا سکتا ہو، ہاں دل اور عقل کی آنکھ سے دیکھا جائے. جسے جسم کی آنکھ نہ دیکھتی ہو اسے دل اور عقل کی آنکھ دیکھتی ہو. کیونکہ جسم کی آنکھ میں دیکھنے میں ہو سکتا ہے غلطی ہو. بعض دفعہ انسان ایک چیز دیکھتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے. جسم کی آنکھ میں غلطی کا امکان ہے، لیکن اصول دین، توحید، عدالت پروردگار، نبوت، امامت، قیامت، ملائکہ پر ایمان اور بہت ساری چیزوں پر ایمان، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ نے جسم کی آنکھ سے نہیں مانگا، کہا دل کی آنکھ سے دیکھ اور اس پر ایمان. لہذا اگر آپ غور فرمائیں خدا بھی جسم کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، لہذا اللہ کو ہم دلیل، عقل، دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح اتنے انبیاء آئے ہم نے تو نہیں دیکھے، صرف سنے ہیں، ہاں دلیل سے مطمئن ہوئے ہیں کہ ہاں آنے چاہیے تھے اور آئے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. قیامت کا ذکر ہم نے سنا ہے، جنت جہنم کسی نے نہیں دیکھی، لیکن دلیل سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہونی چاہیے، بلاخر جزا و سزا کا نظام ہونا چاہیے. ورنہ پھر اس دینی زندگی کا یا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ حیوانوں جیسی زندگی تو نہیں گزارتے. کوئی نہ کوئی نظام ہو، پھر اس نظام کو کہیں چیک کیا جائے اور جنہوں نے اس پہ عمل کیا اسے جزا دی جائے اور جنہوں نے عمل نہیں کیا اسے سزا. یعنی یہ دل کی آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، جسم کی آنکھ سے نہیں. ملائکہ آتے ہیں جاتے ہیں، آیا ملائکہ وجود رکھتے ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن دل کی آنکھ سے مطمئن ہیں کہ پروردگار بلاخر اپنا نظام چلانے کے لیے بہت سارے موجودات کا محتاج ہے. بہت سارے موجودات جو ہیں اس کی ضرورت ہے پروردگار کو. البتہ خدا محتاج نہیں ہے، سسٹم محتاج ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں دنیا جو ہے وہ اسباب و سببات کا نظام ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ مثلا ماں باپ ہوں تو ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر آگے ان کی شادی ہوں تو بچے ہوتے ہیں. خدا نے سسٹم بنایا، خدا محتاج نہیں. ورنہ خدا تو وہ ہے کہ جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی خلق کر سکتا ہے. یہ جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے آ کے جب مباہلہ کے وقت یہی دلیل دی، اور بتاؤ انہوں نے دلیل دی کہ عیسیٰ جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے لہذا یہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ دلیل دے رہے تھے. تو وہاں ہمارے پیغمبر نے بتایا یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، نہ کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے. خدا نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ ان چیزوں سے پاک و منزہ ہے. اس کا تو کوئی ہمسر نہیں. لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز ہی نہیں ہے
کہ جس کو ہم اس کی مثل کہیں گے، لیکن وہ نہیں مانے تو وہاں پھر ہمارے نبی نے ایک دلیل دی، انہوں نے کہا تم عیسیٰ کا ذکر کرتے ہو، آدم و حوا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تمہارا عیسیٰ صرف بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اور آدم و حوا کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ جو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے تو آسان ہے کسی کو ماں کے ہوتے ہوئے بغیر باپ کے پیدا کرنا۔ تو بس میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ سارا ایک سسٹم ہے، نہ کہ خدا ان چیزوں کا محتاج ہے۔ ہاں یہ سسٹم میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، اسے ہم غائب کہتے ہیں، یعنی آنکھ سے غائب ہیں لیکن موجود ہیں۔ جیسے کہتے ہیں ملک، دو فرشتے ہمارے کندھوں پر ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جس نے کہا ہے اس کی بات پہ یقین ہے۔ تو بس اسے ہم کہتے ہیں غیب پر ایمان، ان دیکھی چیزوں پر جو پروردگار اور اس کے رسول کی بات پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان لائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے متقی کے تقوی کی نشانی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و اور آج کے زمانے میں غیب کا سب سے بڑا مصداق جو ہمیں بتایا گیا روایات کی روح سے، وہ حضرت بقیت اللہ الاعظم ہے کہ ان کا وجود موجود ہے، زمین پر ہے، اسی زمین پہ، لیکن اللہ کے حکم سے پردہ غیبت میں ہے۔ جب پروردگار کی منشا ہوگی، یعنی جب ان کے ظہور کی تیاری ہو چکی ہوگی، جب شرائط مہیا ہوں گی، وہ ظہور کریں گے۔ بعض دفعہ جوان یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ظہور کیوں نکال رہے ہیں؟ بھائی ظہور وہ کریں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے ان کے ظہور کے لیے ایک شرط رکھی تھی، وہ یہ تھی کہ ان کے ظہور کی تیاری ہو، ان کے لیے ناصر پہلے آئیں، ظاہر ہوں، کام کریں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ظاہر کرے گا، پھر اللہ جو ہے اپنے آخری سفیر، اپنی آخری حجت کو دنیا پہ ظاہر کرے گا۔ اب بعض کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی سارے کام کر سکتا ہے، خود ہی ان کے لیے ناصر بنا دے، اوپر سے فرشتے بھیج دے۔ ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا جیسے اللہ نے جنگ بدر میں فرشتے بھیج دیے، مہدی کے لیے بھی بھیج دے۔ بھائی جنگ بدر میں جب فرشتے بھیجے تھے تو 313 گھروں سے نکلے تھے تو فرشتے بھیجے تھے، تم نکلو گے تو فرشتے بھیجیں گے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے لیس للانسان الا ما سعى، خدا نے دنیا اسی طرح کی بنائی ہے، تو کوشش کرے گا، ہاں حرکت تیری طرف سے، برکت اس کی طرف سے۔ مجھے آپ خود بتائیں اللہ نے یہ فرشتے شب ہجرت کیوں نہیں بھیجے؟ جب رسول اللہ کی جان کو خطرہ تھا، جب پورے گھر کا محاصرہ ہو گیا تھا، اس وقت خدا فرشتے بھیج دیتا جو سپاہی بن کے اہل مکہ سے لڑتے، رسول کی حکومت قائم ہو جاتی۔ نہیں، جب تک دنیا میں سے، انسانوں میں سے جب تک ناصر تیار نہ ہو، اس وقت تک خدا یہ مدد نہیں کرتا۔ خدا نے کہا روانہ ہو جا، اب رسول نکلے، وہاں سے نکلے چھپتے چھپاتے، ملا کر وہ پورا جو ہے وہ سفر جس میں اللہ کی بے پناہ رسول کو معجزات اور کرامات بھی ظاہر ہوئے، وہ جو غار سور میں پناہ لی، اور پھر اس کے آگے وہ کبوتروں کا آنا اور جال، ساری چیزیں، یعنی حرکت ہوئی، خدا کی مدد بھی شامل ہاتھ ہوتی ہوئی۔ بالآخر جب یہ مدینہ پہنچے، اب ناصر مہیا ہو گئے، اب لوگوں نے بیعت کی اور رسول اللہ کی حکومت شروع ہو گئی۔ جب حکومت شروع ہوئی، اب دشمنوں نے حملے شروع کر دیے، مسلمانوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں نے اپنے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئے اور کفار سے جنگ شروع کی، خدا نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھی کی۔ مہدی کے ظہور کے وقت میں فرشتے آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، فرشتے آئیں گے، لیکن وہ 313 تو پہلے نکلے، پہلے مولا کے ماننے والوں میں سے ایک گروہ نکلے، اب خدا اس کی مدد کرے گا، اس کو فتح یاب کرے گا۔ قانون خدا کا یہی ہے، تم حرکت میں آؤ گے، میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ خدا نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا کسی کی تقدیر نہیں بدلتا، انہی کی بدلتا ہے جو اپنی تقدیر خود بدلتے، پھر خدا ان کی مدد بھی کرتا ہے، پھر خدا ان کے لیے سب کچھ فراہم کرتا ہے۔ حرکت ہماری طرف سے ہو، ہم جب تک خود تیار نہیں ہوں گے، مولا کے ظہور میں تاخیر پہ تاخیر ہوتی جائے گی۔ اللہ نے اپنی طرف سے ایک امام دینا تھا، وہ ہمیں عطا کر دیا۔
اس کو علوم الہی سے نوازنا تھا، سب علوم سے نواز دیا۔ اب امام موجود ہے، انہیں پتہ ہے میں نے ظہور کیسے کرنا ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کیسے حکومت بپا کرنی ہے، آخر وہ عالمگیر حکومت ہوگی، کیسے سارے مسائل سے نمٹنا ہے، لوگوں کا اقتصاد کیسے ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کو امن کیسے فراہم کرنا ہے، مشرق سے مغرب وہ بہت بڑی حکومت جس میں کہتے ہیں زمین عدل سے لبریز ہوگی، آخر وہ کیسے لبریز ہوگی، وہ میرے مولا کا بنایا ہوا ایک نظام ہوگا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جو چیز موجود نہیں ہے وہ ساتھ دینے والے۔ اب مجھے خود بتائیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، جب کسی نبی کا ساتھ دیا گیا اس نے حکومت قائم کی، جب ساتھ نہیں ملا وہ صرف عادی اور مبلغ بن کے خدمت کرتا رہا ہے، تبلیغ کرتا رہا ہے، لیکن جب ساتھ ملا حکومت الہی بھی قائم ہوئی۔ مولا علی کا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا، نہیں آئے مولا کو، وہ جو اللہ نے ان کو مقام خلافت پہ فائز کیا تھا، لوگوں نے وہ خلافت حوالے نہیں کی، امیر المومنین دین کا کام کرتے رہے، ہدایت کا کام کرتے رہے۔ جب لوگ لے آئے اور امانت سپرد کی، میرے مولا نے پھر وہ حکومت قائم کی، 4.5 سالہ دور ایسی حکومت قائم کی کہ لفظ عدل کو لغت کی کتابوں میں زینت مل گئی۔ بلکہ میں کہوں گا اگر علی نہ ہوتے تو شاید آج عدل کا معنی وہ معنی نہ ہوتا۔ آج اگر عدل لکھا جا رہا ہے تو وہ وجود برکت علی سے۔ ایسی عادلانہ حکومت کہ بڑے عرصے کے بعد اصحاب نے کہا ہمیں دوبارہ رسول کا زمانہ یاد آ رہا، اور ان کا فرزند مہدی بھی جب حکومت کرے گا اس وقت بھی لوگ یہی کہیں گے، جو کہ روایات میں ہے کہ مولا امام زمان نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح کی حکومت کریں گے، فرمایا 80 لوگ سیرت جدی علی ابن ابی طالب، میں علی کی حکومت جو علی اپنے زمانے میں کرتے تھے وہی حکومت آپ کے سامنے، اسی حکومت کو جلوہ گر کروں گا۔ دنیا علی کے زمانے کو یاد کرے گی، مہدی کے زمانے میں رہیں گے اور زبانوں پہ علی علی ہوگا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ بس امام موجود ہیں ہمارے درمیان، صرف منتظر ہیں، ہماری طرف سے منتظر ہیں، ہمارے امور سے بے خبر نہیں، ہمارے تمام امور پر ان کی نگاہ ہے، سارے امور پر، صرف یقین پیدا کریں گے۔ میں کئی دنوں سے یہی موضوع چلا رہا ہوں، سارے کام ٹھیک ہے باقی، لیکن ہم اپنی دنیا میں مست ہیں اور عبادتیں اور ساری چیزیں روٹین میں چل رہی ہیں، لیکن اپنے ایمان پہ وہ یقین نہیں ہے، وہ معرفت نہیں ہے کہ میرے مولا موجود ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، میں اس کے مطابق چلوں، دین کے مطابق چل رہے ہیں، دین کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن جس کے وجود سے دین حاصل ہو رہا ہے اس کی منشا کے مطابق ابھی نہیں چل رہے۔ جب ان کی منشا کے مطابق چلیں گے دنیا دیکھے گی کس طرح مکہ کے افق سے زہرا کا لال ضرور کرے، لیکن مولا ہمارے امور سے بے خبر نہیں، سب امور کو جانتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں عراق کے اندر ایک بہت بڑے آیت اللہ حضرت آیت اللہ کا حدیث سنا رہے تھے واقعہ، کہنے لگے عراق میں ایک سید حسن ایک عالم دین بھی تھے، مالی مشکلات کا شکار ہو گئے، تو کہا بالآخر میرا مولا ہے، امام ہے تو توسل کرتا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہر روز ایک عریضہ لکھ لیتے تھے اور کسی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، اپنے کمرے میں کسی جگہ پہ، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عریضہ کو پانی میں ہی ڈالیں۔ عریضہ کا فلسفہ میں نے جیسے پہلے بھی شاید یہاں بتایا ہو کہ ہمارے ہاں جو یہ عریضہ کی رسم ہے، اصل میں غیبت صغریٰ میں لوگ مولا کو خط لکھتے تھے نائبین خاص کے ذریعے، امام کو وہ خط نائب لا کے دیتا تھا، امام اس پر جواب لکھتے تھے۔ جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی، اب چونکہ مکمل رابطہ ختم ہو گیا، اب لوگوں کو تو عادت تھی خط لکھنے کی، انہوں نے پھر کسی نے کہا خط لکھو اور دریا میں ڈال دو، بس وہ اسی طرح کے ایک سسٹم شروع ہو گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں عریضے کے اوپر حسین ابن روح لکھا ہوا ہے، یہ نائب سے وہ تھے مولا کے۔ تو عریضہ لکھنے کا جو فلسفہ وہ یہ ہے کہ اپنے مولا سے درد دل کرنا، اپنے مولا سے گفتگو کرنا، لیکن یہ کبھی بھی ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم عریضہ لکھیں گے، اس پر کوئی آٹا لگائیں گے، پھر اسے پانی میں ڈالیں گے۔ آپ لگائیں، میں منع نہیں کرتا، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی یہ ذہن میں نہ سوچیں کہ یہ سارے کام کریں گے تو مولا میرا خط پڑھیں گے، نہیں میرے عزیز،
ہم دنیا اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ اتنی ہماری ترقی ہو گئی ہے کہ ہم کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں میل دور بیٹھا اپنے موبائل پہ اسی وقت پڑھ رہا ہوتا ہے. جب ہم نے ہوا کو اتنا تسخیر کر لیا ہے کہ ہمارا پیغام لہجوں میں دوسرے تک پہنچ رہا ہے، تو جو اس ساری ہوا و فضا کا مالک ہے، ہمارا ناقص علم جو ہے وہ اتنا کمی ہو گیا کہ ہمارے پیغاموں کو بھیج رہا ہے فوری. تو جس کے پاس علم الہی ہے، تو ابھی لکھنے کا ارادہ کر رہا تھا، میرے مولا نے پڑھ لیا. لیکن اگر کسی کا دل کرتا لکھے، ویسے گفتگو کرے، اپنے امام سے کریں، لیکن اگر ریزا لکھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ سید حسن جو تھے وہ بھی، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. ایک لکھ کے کاغذ کسی جگہ الماری میں ڈال دیتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے یہ سوچا تھا 40 دن اپنے مولا سے جو ہے وہ اپنا درد دل کروں، اپنی حاجت بیان کروں، اور ہر دن میں کاغذ لکھتا تھا اور ڈال دیتا تھا، لکھتا تھا اور ڈال دیتا تھا. مجھے نہیں پتا وہ 40واں دن آیا یا نہیں، لیکن ایک رات میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، ایک آواز آئی، جناب سید حسن صاحب. میں اٹھا، میں نے چونکہ کمرے میں تو اکیلا تھا، دروازہ بھی لاک تھا، تو میں نے سوچا شاید یہ میرا خیال ہے. پھر آواز آئی، جناب سید حسن صاحب. اب میں چونک پڑا بھی، اب یہ کوئی واقعہ کوئی آواز ہے. تو میں نے اس سمت کی طرف دیکھا جہاں جس گوشے سے آواز آئی. کہنے لگے مجھے آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آواز آ رہی تھی. جب میں نے اس طرف دیکھا تو آواز آئی. انہوں نے کہا کیا آپ سمجھتے ہو ہم آپ کے امور سے بے خبر ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہو ہم آپ کے امور سے بے خبر ہیں؟ بس یہی سننا تھا، میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی. اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں اب اپنی پریشانیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. لازمی نہیں ہے کہ کوئی مال دیا جائے. امام کی ایک لہجے کی قربت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، کہاں سے کہاں. جیسے کہتے ہیں کہ چھٹے مولا امام صادق صلوات اللہ علیہ، بس اوقات لوگ آتے تھے کچھ مانگنے کے لیے، وہ مولا دے دیتے تھے. بعض دفعہ خود مولا کے گھر میں بھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور مانگنے والا جب آتا تھا کہ مولا کچھ دے تو امام اسے بلاتے تھے، اس سے درد دل کرتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے. اسے کہتے تھے کہ تو کیوں کہتا ہے میں غریب ہوں، تو امیر ہے. اس نے کہا مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تیرے پاس تو گوہر ہے کہ پوری دنیا کے خزانے تجھے دیے جائیں تو اسے نہیں بیچنے کے لیے تیار. حیران ہوتا تھا وہ کون سا گوہر ہے. فرمایا ہماری ولایت ہے. اگر تجھے دنیا کے سارے خزانے دیے جائیں اسے بیچو گے؟ کہتا نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا بس اس کے بعد یہ نہ کہو میں غریب ہوں، بلکہ کہو میں امیر ہوں. غریب بن کر آتا تھا صادق آل محمد کے گھر اور امیر بن کر جاتا. تو بس عرض خدمت یہ ہے کہ اماموں کی نگاہ اور ان کا ایک لفظ بھی انسان کی ساری پریشانی ہے. جیسے انسان جتنا بھی بعض کا پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے یا اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، پریشانیاں ساری دور ہو جاتی ہیں. یہ طاقتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے انسان کو میسر ہوتی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام چاہے غائب ہیں لیکن ہمارے امور سے بے خبر نہیں ہیں. جیسے انہوں نے کہا سید حسن تیرے امور سے میں بے خبر نہیں ہوں. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ میں ان مسائل سے دو چار ہوں؟ اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے میرے عزیزو، اس کا اپنا فلسفہ ہے. بس اوقات انسان مالی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اپنی ساری کوشش کر اور مانگ بھی، توسل بھی کر، لیکن اگر کام حل نہیں ہو رہا تو سمجھ لے اللہ اس آزمائش میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ درجے ہیں جو مجھے ملنے والے ہیں. لازمی نہیں ہے ساری چیزیں دنیا میں نقد ملیں، کچھ آخرت میں بھی ملنی ہے نا. تو خدا کی ہر بعض دفعہ ہر کام ایک حکمت ہوتی ہے. ہاں تو اپنی کوشش کر لے، لیکن اگر نہیں کسی جگہ پہ پہنچ رہا بس سمجھ لو کہ یہاں حکم صبر ہے اور اللہ اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ دینا چاہتا ہے. بس وہ جو دینا چاہتا ہے وہ مانگ. بعض دفعہ لوگ بچے مانگ رہے ہوتے ہیں، بچے نہیں ہوتے، بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی دعائیں، بڑے علاج، لیکن نہیں ہو رہا. تو اپنی مکمل کوشش کر. اس لازمی نہیں ہے کہ شادی کے فوراً بعد بچے ہو جائیں. اگر شادی کے فوراً بعد بچے ہوتے تو ابراہیم نبی کے بھی ہوتے. آخری عمر میں اللہ نے انہیں اسحاق دیا.
آخری عمر میں اللہ نے انہیں اسماعیل دیا. یہ قرآن کی آیات نہیں ہے. جب فرشتے آئے جناب اسحاق کی بشارت دینے تو حضرت سارہ جو ہے وہ چیخ پڑی کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں, میں تو اب بچے کو پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں. اس فرشتے نے کہا جس خدا نے دینا ہے وہ تجھے بھی پہلے اس قابل بنائے گا. تو جیسے ان مسائل کے اندر اگر تکلیفیں ہیں تو وہاں ہمارا فریضہ یہ ہے مانگنے میں مانگتے رہیں, بار بار دستک دیتے رہیں, لیکن شکایت نہ کریں, جھگڑا نہ کریں, رب کا شکوہ نہ کریں. اس کی جگہ خدا کی باقی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کریں اور اس مصیبت پر صبر کریں. صلوات پڑھیں بر محمد. تو خدمت یہ ہے کہ مولا جو ہے وقت کے امام ہمارے امور سے بے خبر نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا زمانہ غیبت میں کیا کر رہے ہیں. مولا زمانہ غیبت میں یہ کہیں کہ کیا نہیں کر رہے ہیں. ہم 11 اماموں کے زمانے میں ہمیشہ تقیہ میں رہے. ہم اپنے نام بھی شیعوں والے نہیں رکھ سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے, ہم عزاداری نہیں کر سکتے تھے, اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے تھے, ہمارا کوئی علمی مرکز نہیں تھا, کوئی حوزہ نہیں تھا, کوئی مدرسہ نہیں تھا. جیسے ہی 12ویں کا دور شروع ہوا ایک ایک کر کے پریشانیاں ختم ہونی ہوگی, تقیہ بھی ختم ہو گیا, عزاداری بھی شروع ہوگی, نمازیں بھی شروع ہوگی, مسجدیں بھی قائم ہوگی, دینی مراکز بھی قائم ہو گئے اور ہماری شیعہ حکومتیں بھی قائم ہو گئی. یہ ان کے وجود کا فرق ہے. اب چونکہ بات دینی مراکز کی چل پڑی تو سب سے پہلا جو دینی مرکز مولا کے زمانہ غیبت کے آغاز میں جو شروع ہوا وہ بغداد تھا. بغداد ہمارا سب سے پہلا مکتب. اس زمانے میں دوسرا مکتب تھا لیکن پہلا جو ہے وہ بغداد تھا. بغداد میں ایک بہت بڑی ہستی شیخ مفید علیہ رحمہ کہ جن کو امام زمان خط لکھا کرتے ہیں, بہت بڑی ہستی تھی اور ان کے خط ہماری کتابوں میں موجود ہیں. بہت بڑے ملجا, بہت بڑے فقیہ, کہتے ہیں اتنے بڑے فقیہ تھے کہ ہر مذہب کے لوگوں کو ان کے مطابق مسائل کا حل بتایا. بہت بڑی عظمت تھی. اتنی بڑی ہستی ایک دفعہ اپنے مکتب میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص آیا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں مولا ہمارے امور سے بے خبر نہیں ہے. اور مولا کیا کر رہے ہیں اس سوال کا جواب, یہ جو اتنے بڑے بڑے دینی مدارس اور حوزات, یہ جو نظام مرجعیت, آپ کا کیا خیال ہے ایسے ہی چل رہا ہے؟ یہ ان کے وجود کی برکت ہے. شیخ مفید ایت اللہ ہیں, بہت بڑے مرجع ہیں, بلکہ جتنے بھی سلسلے بعد میں آئے سب کے استاد ہیں. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے, کہنے لگا جی ایک خاتون ہے اور اس کے شکم میں بچہ ہے لیکن فوت ہو گئی ہے. اے فقیہ, اے مرجع جہان تشیع, بتائیں کیا کریں؟ آیا اس کا شکم کھولیں تو یہ مردے کی بھی حرمتی ہے اور بالآخر آپ ہمیں بتائیں. شیخ مفید نے سوچا, اپنے ذہن کے اندر وہ جو احادیث تھی ان پر غور کیا, کہا مجھے کوئی ایسی حدیث نظر نہیں آ رہی کہ جس میں کے مطابق میں کہوں کہ مردے کے شکم کو کھولا جائے. بس اگر یہ بچے کو پیدا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی ہے شاید خدا کی مصلحت بھی یہی تھی, اس کو ایسے نہیں دفن کرو, چونکہ مردے کی توہین ہے اگر اس کے جسم کو کاٹا جائے اور مردے کی توہین نہیں ہونی چاہیے. اب وہ مسئلہ پوچھ کے بغداد سے نکلا, ابھی تھوڑا سا ہی آگے گیا, ایک جوان خوبصورت جوان تیز گھوڑے پر پہنچا. اس نے کہا رک جا. شیخ مفید نے مسئلہ بدل دیا ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں بچہ زندہ ہے, ماں مردہ ہے, زندہ کو مردے پر ترجیح ہے, مردے کا شکم کھولے اور زندہ کو لگا. اب جو ہے وہ گئے, انہوں نے جا کے ایسے ہی کیا. اب وہ 2-3 سال گزر گئے. 3 سال کے بعد وہ باپ جو تھا وہ بچے کو لے کر آیا شیخ مفید کے بعد. کہنے لگا قبلہ اگر آپ فتویٰ نہ بدلتے تو یہ تو مر چکا ہوتا, آپ نے فتویٰ بدلا ہے تو اللہ کے حکم سے یہ بچ گیا. انہوں نے کہا کون سا فتویٰ؟ اس نے کہا یہ جو میں آپ کی خدمت میں آیا تھا مسئلہ پوچھنے, آپ نے اس کا یہ جواب دیا.
اور جیسے بغداد سے نکلا تو آپ کی طرف سے کوئی آیا اور اس نے کہا کہ انہوں نے فتویٰ بدل دیا ہے. حیران ہوئے، کہنے لگے میرا تو وہی فتویٰ ہے، میں نے تو اپنا فتویٰ نہیں بدلا. دوبارہ گئے، لائبریری میں بیٹھے، دینی کتابوں کو کھولا، سمجھ گئے کہ یہ جو فتویٰ بعد میں بدلا گیا ہے وہ ٹھیک تھا، وہ جو پہلے میں نے کہا تھا وہ ٹھیک. اب سب سے بڑا عالم تو شیخ مفید تھا، اور کائنات میں اس سے بڑا عالم خود امام زمان تھے. سمجھ گئے کہ وہ جس نے فتویٰ بدلا ہے وہ میں نہیں تھا، کوئی اور فقیر نہیں تھا، وہ میرے مولا تھے. وہ تو میرے مولا تھے. اب شیخ مفید گھبرا گئے، کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک شخص میرے ہاتھوں قتل ہونے والا تھا وہ بچہ، اس کا مطلب ہے میں فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوں. اب دیکھنا یہ عالم کا ایک بہت بڑے عالم کی انکساری ہے. چونکہ ہمارے جو مجتہد ہیں، میں آپ کی خدمت میں واضح کروں، ہمارے مجتہد کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% جو بات کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے جو لوگ محفوظ پہ لکھی ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جائز الخطا ہے. ہمارا کام ہے تحقیق کرنا، جو نتیجہ تحقیق ہے وہ ہم پیش کریں گے، اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کریں گے، باقی پروردگار کو چھوڑ دیں گے. ہم یہی کہتے ہیں. البتہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے نہیں جو فقیہ کہتا ہے اللہ لوح محفوظ پہ وہی لکھ دیتا ہے، اپنی لکھی ہوئی بات کو مٹا دیتا ہے، مولوی صاحب کی لکھ دیتا ہے. یہ ان کا نظریہ، ہمارا یہ نظریہ نہیں. تو شیخ مفید جو ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کا مطلب ہے فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوں. اپنا مدرسہ بند کیا اور گھر میں بیٹھ گئے. اب لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں اس قابل نہیں ہوں، کوئی اور عالم ڈھونڈو، مجھ سے تو غلطی ہو رہی تھی. جب یہ چند دن گزرے تو پھر میرے مولا کا خط پہنچا. خط کیا تھا ہماری کتابوں میں موجود ہے. خط میں میرے مولا نے شیخ مفید کو لکھا، ایھا الصدیق، اے میرے دوست، اے شیخ مفید، اے عالم بزرگوار، کیوں گھبرا گئے ہو؟ تم مکتب خانہ کھولو، اپنا کام کرو، اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم ہیں اصلاح کرنے والے. یہ نظام مرجعیت ایسے نہیں چل رہا، ان کی پشت پر امام زمان کا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، آواز بلند تر سلوات. بڑے بڑے مسائل تاریخ میں پیش آئے، بڑے بڑے مسائل علماء کو، اور بعض دفعہ قرآن اور احادیث سے ان کو کوئی دلیل نہیں مل رہی تھی. امام ان کے لیے ظاہر ہوئے ہیں، چونکہ مجتہد کی مشکل کو حل کرنا گویا امت کی مشکل کو حل کرنا. مجتہدوں سے بڑی ملاقاتیں ہیں. ایک بہت بڑے عالم محدث نوری نے کتاب لکھی ہے نجم الثاقب، اس کے اندر فقہا اور مجتہدین کی ملاقاتیں لکھی. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے بحار الانوار میں لکھی ہے کہ جو فقہا سے ملاقاتیں صالحین سے، کیوں یہ ضروری ہے؟ چونکہ امام حجت خدا ہے، اور اہم فریضہ حجت خدا کا لوگوں کی ہدایت ہے. اور اگر کہیں بھی ہدایت میں رکاوٹ بنے گی، یہ وقت کی حجت کا فریضہ اس رکاوٹ کو دور کرے. ہدایت کا چشمہ جاری رکھے. ہدایت کا چشمہ، ہمارے سارے امام چشمہ ہدایت تھے، سارے امام. مولا علی صلوات اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الفبار. آخر علی کیوں اتنے بڑے عالم تھے؟ بھئی آیتیں تو سارے اترتے ہوئے دیکھتے تھے، سب کے سامنے رسول اللہ احادیث بیان کرتے تھے، لیکن مولا علی کا کمال کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الفبار، میں نے رسول سے علم کے 1000 باب لیے ہیں. 1000 کلمے نہیں، 1000 باب. بڑی بات ہے. یعنی یہ جو 23 سالہ زمانہ بعثت تھا میرے نبی کا، 1000 باب لیے. کہتے ہیں یہ جو آیے نجوہ کے حوالے سے بعض اصحاب کی عادت ہوتی تھی آ کے رسول اللہ کے کان میں سرگوشیاں کرتے تھے. بعض دفعہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، لیکن رسول کا کافی ٹائم لے لیتے تھے.
تو اللہ نے منع کیا. اللہ نے کہا اگر کسی نے سرگوشی کرنی ہے پیسے دے, صدقہ دے. اب سارے چلے گئے, اب کوئی پیسے خرچ کرنا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو فقط وہ ذات جو ہر روز پیسے دے کر رسول اللہ سے سرگوشی کرتی تھی وہ فقط علی ابن ابی طالب, یعنی کوئی لحظہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. 1000 باب علم کے لیے. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے علم کے 1000 باب لیے اور پھر ہر باب سے 1000 باب بنائے. ہر باب سے 1000. اور جناب قمیل کو کہا کرتے تھے, قمیل علی کے سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے, فقط مجھے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جنہیں علم کو منتقل کرو. علم کا دنیا نے امیر المومنین سے کوئی خاص استفادہ نہیں کیا. دنیا نے کوئی خاص استفادہ نہیں کیا. اب آپ دیکھیں, جب میرے مولا کہا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھو, زمین کے بارے میں پوچھو, آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو, قرآن کی آیات کے بارے میں جو تمہارے ذہن میں ہے پوچھو. سلونی سلونی قبل کب کبھی. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا, یعنی نوع بشر نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے دعویٰ سلونی کیا. دعویٰ سلونی فقط ذات امیر المومنین ہے. اب لوگ آ کے بعض کو عجیب کی باتیں پوچھتے تھے. میں صرف چند ایک حیرت انگیز چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. ایک دفعہ سامنے والے اصحاب نے کہا کہ یا علی آپ قادر ہیں اس بات پہ کہ ایک ایسا خطبہ دیں کہ جس میں نکتہ نہ ہو. اب آپ دیکھیں یہ تو بڑی سخت بات ہے کہ کوئی بھی زبان جو ہے اس میں اکثر جو ہے حروف الفاظ نکتے والے ہوتے ہیں. ابھی انہوں نے منہ سے یہ نکالا تھا, میرے مولا نے خطبہ دینا شروع کر دیا. اور وہ خطبہ ہماری کتابوں میں موجود ہے, پورا ایک صفحہ ہے. علی نے فی البدی خطبہ دیا اور اس میں کوئی نکتہ نہیں. پھر انہوں نے کہا یا علی آپ قادر ہیں, ایسا خطبہ دیں جس میں الف نہ ہو. اب آپ دیکھیں الفاظ میں الف کا استعمال تو بہت زیادہ ہے. تو روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین نے فی البدی خطبہ دیا جس میں الف نہیں, اور وہ خطبہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. یعنی مولا کہہ رہے ہیں مجھ سے فیض لو, پوچھو اپنی مشکلیں. اور لوگ جو ہے وہ اس قسم کے سوال کر رہے ہیں. ہمیشہ لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے, مولا فوراً جواب دیتے تھے. سوال کرتے تھے فوراً جواب. ایک دفعہ ایک شخص آیا, اس نے کہا یا علی بلاخر ہم سوال کرتے ہیں, جواب دینے والا تھوڑا سا تو تأمل کرتا ہے, تھوڑا سا سوچتا ہے, آپ فوراً جواب دیتے ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. انہوں نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ یہ کوئی سوچنے والی بات ہے, ہمیشہ سامنے تو ہے. فرمایا جس طرح ہاتھ میرے سامنے ہے اسی طرح کائنات میرے سامنے ہے. ایک دفعہ کسی صحرا میں تشریف لے گئے, وہاں جندب بھی ساتھ تھا. تو بیٹھے, میرے خیال جنگ کے حوالے سے گئے تھے, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, تو اپنے پڑاؤ سے ذرا دور مولا بیٹھے ہوئے تھے صحرا میں. اور آپ کو پتا صحرا کے اندر چونٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو جندب بھی صحابی تھے, وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو چونٹیوں کا ایک لشکر تھا, پھیلا ہوا تھا, بہت بڑا یوں جنگل تھا. اس نے کہا یار اتنی چونٹیاں لا تعداد ہیں, ان کو کوئی شمار کر سکتا ہے چونٹیوں کو؟ میرے مولا مسکرائے, کہہ رہے کہ کیوں نہیں, میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ان کی تعداد کتنی ہے, اور یہ بھی بتا سکتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. لوگ مولا سے یہ باتیں پوچھتے. مولا کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ علی کے وجود سے فیض نہیں لے. لیکن کچھ ہستیاں ایسی تھیں, وہ جو میں نے کل ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کی کہ الناسو کا معادن ذهب فضہ. لوگ جو ہیں وہ
معدنیات کی مانند ہوتے ہیں، سونے چاندی کی مانند ہوتے ہیں، اور امام کا کام ہے اس کو تراشنا۔ سونے کو تراشتا ہے جوہری تو پھر دنیا جو ہے اس کی خوبصورتیاں دیکھتی ہے۔ امام انسانوں کو تراشتے ہیں۔ تراشتے کیا ہے؟ ان کی اندر کی خوبصورتیاں باہر لاتے ہیں، ان میں اخلاق حسنہ پیدا کرتے ہیں، ان میں کردار سازی کرتے ہیں۔ امام سے یہ فیض لینا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مولا سے یہ فیض لیا۔ کہتے ہیں نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جب سرکار رسالت مآب کا دور تھا زمانے میں، نجاشی نے وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس نے اپنا بیٹا جو ہے جس کا نام روایات میں ہے ابو نیزر، اسے بھیجا کہ جاؤ محمد کی غلامی کرو، میں نے تمہیں بعد میں حبشہ کا بادشاہ بنانا ہے، وہاں جاؤ رسول اللہ کا انداز حکمرانی دیکھو، سیکھو۔ وہ آخری ایام تھے میرے نبی کی، آیا کچھ عرصے بعد نبی کریم وفات پا گئے، اس کے بعد وہ مولا علی کی خدمت میں آ گئے، امیر المومنین کے درس میں، ان کے فیض میں، ان کی ہمراہی میں رہتے۔ اب جب حبشہ کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ تو وفات پا گئے پیغمبر خدا، اس نے پھر بیٹے کو خط لکھا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، حبشہ کا تخت تیرا انتظار کر رہا ہے، اب تو واپس آ جا۔ لیکن دیکھنا، میں وہی بات پھر کہوں گا، جس نے امام کو پہچانا ہو، امام کی معرفت حاصل کی ہو، وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے مچھلی اور پانی۔ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، شیعہ امام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، سچا شیعہ۔ اب اس کو جب خط آیا، اس نے آگے سے جواب لکھا، انک کریم، بابا آپ کریم ہیں، آپ کا حکم سلاموں پر، لیکن میں کیا کروں، لا افارق علیا لحظۃ واحدہ، میں تو علی سے ایک لحظہ بھی جدا نہیں ہو سکتا، ایک لحظہ بھی، میری موت ہے علی سے جدا ہونا۔ مجھے تخت حبشہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں تخت حبشہ کو علی کے ساتھ گزرے ہوئے ایک لحظہ کو اس تخت پر ترجیح دیتا ہوں۔ جنہوں نے مولا کو پہچانا، انہوں نے ان سے فیض لیا۔ میرے مولا پاس کر بڑے غمگین بھی ہوتے تھے، کیونکہ وہ جو علی کو پہچانتے تھے وہ تھوڑے لوگ تھے، اور میرے مولا کو پھر دیتے تھے۔ یہ جو دعائے کمیل آپ دیکھتے ہیں، آج اللہ نے ہم کو ایک عظیم دعا عطا کی ہے، یہ جناب کمیل جیسی شخصیت کے صدقے ملی کہ جو علی سے فیض لیتے تھے۔ اور کمیل کون ہے؟ کمیل وہ شخص ہے کہ عام طور پر لوگ امام کا انتظار کرتے تھے کہ امام ادھر سے گزریں گے، ان کی زیارت ہو جائے گی۔ کمیل وہ شخص ہے کہ جس کا انتظار علی کیا کرتے ہیں۔ کمیل وہ شخص کہتے ہیں روز رات کو اگر کمیل نہ آئے تو میرے مولا کو نیند نہیں آئی، اور اگر کبھی کمیل کو دیر ہو جائے تو میرے مولا جو ہے بعد میں شکوہ بھی کرتے تھے، کمیل اس کے انتظار میں گھر سے باہر گلی میں چکر لگاتے تھے، اور جب کمیل آتا تھا تو کہتے تھے کمیل آج تو نے آنے میں دیر کر دی۔ کمیل جب آتا تھا، اب آپ انداز دیکھیں، اللہ اکبر، جب کمیل آتا تھا میرے مولا اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ کمیل کے ہاتھ میں کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ امام کمیل جیسے دو دوست نہیں چلتے، کمیل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے تھے، اپنے ہاتھ میں کمیل کا ہاتھ لے کر میرے مولا مدینے سے باہر نکل جاتے تھے، اور رات کی تاریکی ہوتی تھی، اور میرے مولا اور کمیل سے بیٹھ کر دل کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کمیل تو نے کیا کیا؟ انسان پوچھے آخر تیرے اندر کیا تھا کہ علی جیسا امام تیرا انتظار کرے اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور تجھے مدینہ سے باہر لے جائے اور جس سے اپنے دل کی باتیں کرے۔ بات وہی ہے میرے عزیزو، کمیل نے علی پر یقین پیدا کیا، کمیل نے علی کی معرفت پیدا کی، کمیل نے اپنی مرضیوں کو چھوڑ کر علی کی مرضیوں کو اپنے اوپر باندھ لیا۔ اب کمیل کی کوئی مرضی نہیں تھی، اگر مرضی تھی تو علی نے نہیں۔ جب بھی کوئی انسان اپنے زمانے کے امام سے ایسا عشق کرے تو کیوں نہیں جواب ملتا، کیوں نہیں جواب ملتا؟ وہ تو ہم ہلکا سا اظہار محبت کریں تو وہ اتنا جواب دیتے ہیں
اور اگر کوئی عشق کرے، اللہ اکبر، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، خود بخود ذہن بنتا ہے واقعے کی طرف۔ ائمہ اہل بیت، یہ کریم گھرانہ اتنا کریم ہے کہ آپ ہلکا سا اظہار عشق کریں وہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ اربعین پہ آپ دیکھتے ہیں نا، ہزاروں لاکھوں شیعہ، اللہ سب کو توفیق دے، کہتے ہیں کہ یہ بھی آیت اللہ بہجت سنا رہے تھے، ان کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص جیسے اربعین کا ٹائم ہوا وہ چل پڑا سید الشہداء کے حرم کی طرف، تو راستے میں وہ ایک عراقی پولیس افسر، وہ جو چیک پوسٹ ہوتی ہے، وہ کوئی ناسپی ٹائپ تھا، اس نے اسے کہا، چونکہ یہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا کربلا جا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا تم لوگوں نے ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے، وہ سب ختم ہو چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، تم قبروں کو پوجنے والے، تم یہ تم وہ، اتنا برا بھلا کہا شیعہ مذہب کو، ہمارے ائمہ کو، اس شخص کو، اس کا دل خون ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا اب میں جاؤں گا تیری شکایت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جاؤ غازی عباس سے، جاؤ اپنے غازی عباس سے میری شکایت کرنا، میں دیکھ لیتا ہوں وہ میرا کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب اتنی بڑی جسارت۔ اب وہ چلا گیا، کیا کربلا میں، اور سب سے پہلے گیا ہی غازی عباس کے وہاں جا کے اس نے کہا مولا، راستے میں اس افسر نے توہین کی، مذہب کی، میری، وہ میں ساری برداشت کر لوں گا، لیکن آپ پر جو جسارت کی ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، اسے سزا دیں، اس سے ماریں یا پھر مجھے مارو، مجھ سے برداشت نہیں ہو۔ جب یہ باتیں کر رہا تھا توسل کر رہا تھا، اسی وقت خواب کی حالت آ رہی ہوئی، خواب کی حالت آ رہی ہوئی تو مولا کی زیارت ہوئی۔ مولا غازی عباس نے کہا اے میرے زائر اسے معاف کر دے۔ کیوں مولا؟ کہنے لگے اس کا ایک حق ہے ہماری گردن پہ۔ مولا وہ تو دشمن ہے آپ کا، وہ تو اہل بیت کا دشمن، لیکن تو نہیں جانتا، ایک دفعہ وہ فرات کے اوپر جو پل ہے اس پر بیٹھا ہوا تھا، اور پل کے نیچے جو فرات کا پانی بہ رہا تھا اسے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اگر مارنا تھا تو مار دیتے، کم از کم پانی تو پینے دیتے۔ یعنی لشکر اشقیاء روز عاشور کو سوچ کے کہنے لگا مارنا تو تھا، میں نہیں کہتا نہ مارتے، کم از کم پانی تو پینے دیتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ بس یہ کہا اور اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ اے زائر، یہ جو اس نے اتنی سی محبت کا اظہار کیا نا، بس اس کی وجہ سے ہم اسے کچھ نہیں کہتے۔ اب یہ اٹھا اور واپس جب اربعین کا وہ سارا مرحلہ طے ہوا، اب یہ واپس آیا، اسی چیک پوسٹ سے آیا تو وہ افسر کھڑا کہنے لگا ہاں بھائی میری شکایت لگائی تھی؟ ہاں لگائی تھی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ ایسے ہی تم لوگوں نے غلط موضوع کھڑے ہوئے ہیں، واقعات کھڑے ہوئے ہیں، دیکھو میں تو کچھ نہیں ہوا، تمہارا غازی مجھے کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے کہا تو نہیں جانتا، میں تجھے بتاتا ہوں، میں نے توسل کیا تھا اور مجھے جو جواب ملا تھا وہ بھی سن۔ اب جب اس نے جواب سنایا اس عراقی کا چہرہ فک ہو گیا، کہنے لگا اس بات کا یا مجھے پتا تھا یا میرے خدا کو پتا تھا۔ چہرہ فک ہو گیا، اس نے اپنے وہ سارے جو لباس پہ لگے ہوتے ہیں نا وہ فوجیوں والے میڈل سارے اتار کے نیچے پھینک کے فوراً اس ظاہر کے قدموں میں گرا، کہنے لگا مجھے لے جا غازی عباس کے حرم، مجھے لے جا، مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنی پاک ہستیاں ہیں، ان کا اتنا مقام ہے کہ جس چیز کا صرف میرے رب کو پتا تھا، اور انہوں نے اس چیز کی وجہ سے مجھے اب تک معاف رکھا، میں تو پتہ نہیں کتنی جسارتیں کرتا رہا، اور انہوں نے مجھے معاف رکھا، اور کہتا مجھے ایسے نہ لے کے جا، میری گردن میں رسی ڈال، میں کتا بن کے جاؤں گا تاکہ اپنی جسارتوں کی معافی مانگوں۔ یہ تو بڑا قریب گھرانہ ہے میرے عزیزو، اماموں کی نگاہیں ہیں وقت کے امام کی۔ ٹائم تھوڑا ہے ورنہ اس موضوع کو میں بڑھاتا، صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا جو پیغام ہے یا ایک میرے دل کی جو آواز ہے وہ یہ ہے
کہ اپنے زمانے کے امام پہ یقین کرنا پڑتا ہے. وہ ہمارے لہجوں سے باخبر ہیں، ہم ہیں جو ان سے بے خبر ہیں. اور ان کا شکوہ بھی ہے شیعہ میں تو تیرے کسی بھی حال سے بے خبر نہیں، میں نے تو تجھے تیرے حال کا نہیں چھوڑا، میں تو تجھے بھولا بھی نہیں ہوں، تو ہے جو مجھے بھول جاتا ہے. مولا ہمارے منتظر ہیں، مولا منتظر ہے کب میرے ناصر دنیا میں ظاہر ہوں گے، تاکہ جن کی وجہ سے میں قیام الہی کو شروع کروں. اللہ ہمارے مولا کی تنہائیوں کو ختم کرے، ان ناصروں کو وجود میں لائے کہ مہدی کی 1200 سالہ تنہائی ختم. جس طرح میرے مولا سید الشہداء کو ناصر ملے تھے، اسی طرح کے مہدی کو ناصر ملے. یا امام منتظر الجل الجل، 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 یا امام منتظر الجل الجل. کل ایمان نعرہ حیدری. مجھے امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. جو ہستیاں جو ناصر سید الشہداء کو ملے ویسے ہی میرے مولا کو ملیں گے. سید الشہداء کے گرد جو ہیرے جواہرات کی مانند جو ہستیاں تھیں، کیا ان کا مقام ہے. شب عاشور جب میرے مولا نے امتحان دیا ان کا، کہا چلے جاؤ میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، میری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی لے جاؤ. انہوں نے آگے سے کہا حسین کہاں جائیں، تیرے جیسا امام چھوڑ کر ہم کہاں جائیں، تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے. یہ کوئی ایک زندگی نہیں، اللہ 70 بار بھی زندگی دے تیرے قدموں میں کٹ کو گرنے کو تیار ہے، ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ وہ جو امتحان تھا نا، اس امتحان کے بعد میرے مولا نے کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پر سلام. یعنی کتنا مقام تھا ان کا کہ حسین جیسا امام ان پر سلام دے دیا. میں کہوں گا صرف یہ نہیں، کربلا کے اندر جو مائیں تھی جو بچوں کو بیٹھ کر شب عاشور دیار کر رہی تھی. آپ کو پتا ہے ماؤں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے، جوانوں سے کتنی محبت ہے. اگر کوئی خطرناک حالات ہوں تو ان کو گھروں میں کھینچ کے رکھتی ہیں، کسی طرف بھی نہیں جانے دیتی. لیکن وہ کیسی مائیں تھی جو بچوں کو شب عاشور کہہ رہی تھی بیٹا اکبر سے پہلے قربان ہونا. اکبر سے پہلے کہتے ہیں جب تک کسی ماں کا جوان یا بچہ مولا پر قربان نہ ہوتا وہ پریشان رہتی. وہ ماں جس کا بچہ قربان ہو جاتا اس کے چہرے پر سکون آ جاتا. ان ماؤں کی عظمتوں کو سلام. لیکن میں آج اس ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو 2 بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں کنگھی دے رہی ہے، کہہ رہی ہے او جعفر تیار کے شیرو، او علی حیدر کرار کے شیرو، کل میرے بھائی پر بڑا مشکل وقت آ رہا ہے، تم کو میں اپنے بھائی پر صدقہ کر رہی ہوں، میرے بھائی پر اپنی جانیں دو، لیکن میری بات یاد رکھو اولو محمد. مجھے پتا ہے لڑائی کے دوران ہو سکتا ہے فرات پہنچ جاؤ، لیکن خبردار پانی نہیں پینا. تمہارے ماموں کے بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے. اجروں کا مدد. کہتے ہیں جب عاشور شروع ہوئی، جب سب ایک کے کر کے جا رہے تھے، علی اکبر بھی چلے گئے تو بی بی زینب نے کہا اور محمد تم ابھی زندہ ہو. کہا ماں کیا کریں، جتنی دفعہ بھی جاتے ہیں ماموں کی طرف دیکھتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، ماموں رونا شروع کر دیتے ہیں. اب بی بی نے کہا عباس تو بلاؤ. اب جب عباس آئے کہا بھائی عباس. اب جناب عباس نے کہا جی میری آقا زادی. اللہ اکبر. بی بی زینب کی ہمیشہ یہ دل کی حسرت تھی کہ کبھی عباس مجھے بہن کہے،
لیکن عباس نے ساری عمر کی بھی زینب کو آقا جانی اور مولا حسین کو آقا. کہتے ہیں جب عباس چھوٹے سے تھے بچے تھے، پیدا ہوئے نا، تو بی بی انہیں لے کر اپنی گود میں کبھی کبھی کھیلنے کے لیے اس کو بھائی بھائی کہتی تھی. ایک دن عباس کے منہ سے نکل گیا بہن، ام البنین فوراً عباس کو لے گئی، کہنے لگی عباس یہ تیرے بہن بھائی نہیں ہیں تو کیا ہے میری ماں؟ کہنے لگی یہ زہرا کے بچے ہیں اور میں کنیز ہوں، تو کنیز زیادہ ہے، بس اسی کو ذہن میں رکھ. اللہ اکبر. یہ درس وفا ام البنین سے کہا جی آقا زادی فرمائیں. کہا میرے بھائی کو کہو تجھے میرے حق کا واسطہ اون و محمد کو مقتل بھیج. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب حضرت عباس نے جب یہ پیغام دیا، سید الشہداء آئے، کہنے لگے بہن زینب مجھے یہ بتا عبداللہ راضی ہے کہ میں ان کو قتل ہونے کے لیے بھیج؟ کہا بھائی جب میں چلی تھی عبداللہ بیمار تھا، اس نے خود ہی جو اپنے دونوں بیٹے میرے حوالے کیے کہ اگر میں صحیح اور سالم ہوتا میں بھی ساتھ آتا، لیکن اگر میرے حسین پر، اگر تیرے بھائی پر کوئی مشکل آ جائے میرے بچوں کو قربان کر دینا. خدا کا گریا اب بچے اتنے چھوٹے تھے کہ خود گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے تھے. ایک کو عباس نے اٹھا کے بیٹھا، ایک کو حسین. اب یہ بچے روانہ ہوئے. بچے آپس میں، دونوں بھائی آپس میں بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ تو دائیں طرف سے حملہ کر، میں بائیں طرف سے. وہ جو لشکر کے درمیان میں عمر ابن سعد کا خیمہ ہے، ہم وہاں تک پہنچتے ہیں. اپنے ماموں کے اس قاتل، یہ جو حملے کے لیے آیا ملعون، اس کو ہم فرار کرتے ہیں. اب اس پلان کے تحت یہ بچے لڑنا شروع ہو گئے. تھے تو بچے لیکن عباس کے پروردہ تھے، شیر علی تھے. کہتے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے، سوار پہ آتے مارنے شروع کر دیے. بلاخر پہنچ گئے عمر ابن سعد کے خیمے کا. جب عمر ابن سعد کے خیمے پہنچے تو عمر ابن سعد باہر نکلا، کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ ایک ایک کر کے نہ لڑو، یہ علی کی نسل ہے، مل کر حملہ کرو. اجرکم اللہ. جب مل کر حملہ ہوا ایک کے سر پہ گھس اور ایک پہ سر پہ تلوار لگی. ایک گرز کھا کے گرا، ایک تلوار کھا کے گرا. ایک تو موقع پہ ہی شہید ہو گیا، ایک ابھی زندہ تھا. جب گرا تو اپنے ماموں کو بلایا، ماموں حسین ہماری مدد کرو. اب مولا پہنچے، وہ جو زندہ تھا اس کا سر اپنی گود میں رکھا. بھانجے کی مصیبت دیکھ کر حسین نے رونا شروع کیا، چوما اسے. کہنے لگا ماموں ہمارا آخری وقت ہے، ایک تو ہماری ماں کو سلام کہیے، دوسرا ماں کو بتائیے کہ ہم فرات پہنچے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا. اب مولا دونوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں، اون و محمد کے دونوں بچوں کی لاشیں اٹھائے، لائے اس خیمہ میں جہاں لاشیں پڑے ہوئے. اون و محمد کے لاشیں دیکھ کر ساری مخلوقات نے گھیرا ڈال دیا. ماتم شروع ہو گیا، واہ حسینہ واہ محمدہ واہ اونا. سارے پہنچ گئی تھی، ساری مقدورات پہنچ گئی تھی. اگر نہیں آئی تو زینب نہیں آئی. اجرکم اللہ. اب مولا نے کہا زینب کو بلاؤ، زینب کو بلاؤ، اپنے بچوں کا دیدار کرے. اب چونکہ امام کا حکم تھا، اب بی بی آئی، آ کے بیٹھ گئی دونوں بچوں کے لاشوں کے درمیان. ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا. اب میری بیوی نے صرف یہ کہا اون و محمد میرا بھائی حسین تنہا رہ گیا. اون و محمد کو نہیں رہ رہی،
اپنے بھائی کے رو رہی ہے، اور محمد میرا بھائی حسین جنا رہ گیا، میرا کوئی اور بچہ نہیں، ورنہ وہ بھی قربان کر دیتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں 11 کو، محرم کی 11 کو ہر بیوی اپنے پیارے کے لاشے پہ گئی ہے، اور محمد کے لاشے پہ ماں نہیں آئی۔ زینب اگر گئی ہے تو صرف حسین کے لاشے پہ اپنے ماں جائے سے ودا کیا ہے، بچوں کی طرف نہیں دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب بی بی کو بے پلان ناکا پہ سوار کیا گیا، جب بی بی کو بے پلان ناکا پہ سوار کیا گیا نا، اور جب یہ کارواں چل پڑا کوفہ کی طرف، تو کہتے ہیں ایک دفعہ صرف ان 2 لاشوں کو دیکھ کر بی بی نے یہ کہا، اونو محمد خدا حافظ، تمہاری ماں جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، اجرکم۔ اب یہ کارواں کوفہ گیا، کوفہ سے شام آیا، میں بس درمیان والے مسائل چھوڑ رہا ہوں۔ شام آیا نا، اور جب قیدوں سے رہائی کی اجازت ملی، اور جب قیدوں سے رہائی کی اجازت ملی تو بیویوں نے کہا ہمیں سر دیے جائے، ہم ان سروں سے الوداع کریں، ایک دفعہ وہ سر واپس تو کیے جائیں۔ اب سر آنے شروع ہوئے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا سر لایا گیا جسے وہ باپ نے اپنی جھولی میں، ایک سر کو میزے پہ نہیں لائے، تھیلے میں ڈال کر لائے، باقی سارے سر میزے پہ آئے ہیں، ایک تھیلے میں آیا ہے۔ یہ کس کا سر تھا؟ بی بی نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہنے لگے یہ عباس کا سر ہے۔ اتنے گرد مارے ظالموں نے میرے کے قابل نہیں۔ ایک سر ایسا آیا، ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، سب نے ماتم کرنا شروع کر دیا، یا حسین۔ اب زینب آگے بڑھی، یہ میرے ماں جائے کا سر ہے، اسے میرے حوالے کرو۔ پھر انہوں نے وہ 2 سر بھی لے کے آئے، 2 سر لے کے آئے، کہا یہ ان کی وارث کون ہے؟ اب سب زینب کو دیکھ رہی ہیں، زینب کی نگاہیں زمین پہ۔ پھر اس نے کہا ان کی وارث کون ہے؟ زندہ ہے یا خیموں میں جل کے مر گئی؟ بی بی پھر سے آگے بڑھی، کہنے لگی یہ میری آقا دادی کے بچے ہیں، مجھے تو 2 سروں کو فضا نے دیا۔ زینب کے پاس لے کے آئی، کہا زینب اپنے بچوں کے سر تو لو۔ میری بی بی زینب نے زخمی نگاہوں سے فضا کو دیکھا، کہا تجھے نہیں پتا ہم آل محمد ہیں، جب صدقہ کر دیتے ہیں۔ جب صدقہ کر دیتے ہیں، مختصر کرتا ہوں، چلے یہ سب پہنچے، مدینہ پہنچے۔ جب دور سے نانے کا حرم دیکھا نا، بی بی نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بی بی زینب، نانا آپ کا حسین مارے گا، آپ کی گودوں میں کھیلنے والا حسین، آپ کے سینے پہ سوار ہونے والا حسین، آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے مدینے میں جانے والا، سب کا ذکر کیا، انہوں محمد کا ذکر۔ پھر بھی بنی ہاشم کے محلہ میں گئی، وہاں عزاداری شروع ہو گئی۔ مقتل یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کا پیغام آیا، زینب گھر آ جاؤ، زینب گھر آ جاؤ۔ اب بی بی زینب کیسے جائے گھر؟ کہتے ہیں بی بی گھر گئی، جب گھر گئی تو وہاں عبداللہ نہیں تھے۔ بی بی جب گھر میں داخل ہوئی نا تو دیوار پر چھوٹے چھوٹے 2 جانماز لٹک رہے، بس زینب کا سبب جواب دے گیا۔ وہ زینب جو کربلا میں نہیں روئی، جو شام میں نہیں روئی، اپنے گھر میں روئی، ان 2 جانمازوں کو اپنے سینے سے لگایا، کہا محمد اب تمہاری ماں کیسے زندہ رہے؟
اب زینب رو رہی ہے بچوں کو. اسی دوران عبداللہ آتے ہیں, کہتے ہیں عبداللہ نہیں پہچان سکے. کوفہ اور شام کے زندانوں میں, صبروں میں, کربلا میں زینب کی رنگت ہی چینج کر دی. زینب کو پورا کر دیا. عبداللہ نہیں پہچان سکے. کہنے لگے بوڑھی خاتون کون ہے جو میرے گھر کے صحن میں بیٹھی رو رہی ہے. اب زینب نے رخ پھیرا, عبداللہ کو کہا, عرب کی عورتوں کا رواج ہے دونوں ہاتھ سر پہ باندھ کے مصیبت کا ذکر کرتی ہے. زینب نے جب دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا نا, کہا عبداللہ مجھے پہچان, میں زینب ہوں. عبداللہ انہوں محمد مارے گئے, میرے بھائی قربان ہو گئے. عبداللہ زمین میں گرے, پھر اٹھے, پھر زمین میں گرے. زینب نے کہا عبداللہ بچوں کا صدمہ ہے اس لیے گر رہا ہے. کہنے لگا نہیں, زینب نے بچوں کے لیے نہیں گر رہا, وہ میں نے خود دیے تھے حسین میں قربان کر. مجھے یہ بتا تیرے سر پہ جو ہاتھ بنے ہوئے ہیں, تیری کلائیوں پر یہ نشان کہتے علی کی بیٹی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, تیرے بازو پہ نشان کہتے. اب زینب کی چیخ نکل گئی, کہنے لگے عبداللہ کیا بتاؤں, کوفہ کے بازار, شام کے بازار, علی کی بیٹیاں بندے ہوئے ہاتھ اور ظالموں کے تازیانے. لعنت اللہ علی الظالمین.